رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھے ختم چیلم میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھیں اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گنبد خضرا سے ہمارے اس درود کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی محترم میرے پیر سید علی حیدر شاہ صاحب میرے بیٹے بھی ہیں، ان کی موجودگی اور ان کے بعد میں تو کافی دیر ہو گئی اسلام آباد سے چلا پہنچا ہوں تو آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال 8 10 11 منٹ میں کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں۔ آج میں اور آپ ہم اپنے عزیز ترین پیر بھائی حاجی حسن دین بھولا صاحب مرحوم کے اس ختم شریف کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ شاید پیر علی حیدر شاہ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں یا عزیز سمجھ کے رشتہ دار جیسے آتے ہیں آئے ہوں، کوئی شہرداری کے طور پہ آئے ہوں، لیکن میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم چیلم پہ آیا ہوں اور اسی نیت سے آیا ہوں کہ جیسے شوکت نقشبندی صاحب نے نقیب مدینہ نے فرمایا کہ میرے وہ مدینے کے بھی ساتھی تھے، میرے وہ مکہ شریف کے بھی ساتھی تھے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے وہ حشر کے بھی ساتھی ہوں انشاءاللہ۔ میں اور پیر صاحب ہم خواجہ دائم الحضوری قصوری کے آستانے سے ہم تمام جو بھی لواحقین ہیں، میاں علی حسن صاحب، حافظ بلال صاحب، میرا بیٹا حسنین قادری صاحب، حاجی فقیر محمد صاحب، حاجی جانی صاحب، ندیم قادری صاحب، شبیر قادری صاحب، زبیر قادری صاحب، ان کے گھر والے، حاجی صاحب مرحوم کی اہلیہ، ان کی بیٹیوں سے ہم سب افسوس بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں اور یہ جو نسبتیں ہیں یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گی۔ میں ایک بات کر کے میں نے ایک آیت پڑھی کہ ہر ذی روح کو فنا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ ادھر سے ہم نے اٹھنا ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہم نے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ ابھی بھی وہ وقت نہیں گزرا
میرے مرشد کریم ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ مثال میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ادھر ہی باجماعت عصر کی نماز پڑھ لیں گے جو کسی نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سلطنت تھی، یہ میں اکثر بیان کر چکا ہوں لیکن آج اس موقع پہ کہ ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے اللہ کے پاس حاضر ہونے کی، ہمیں اس جہاں سے اس جہاں کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، اس کی وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سلطنت تھی اور اس سلطنت کا اصول تھا، قانون تھا، ضابطہ تھا، SOPs تھیں کہ اس کے شمالی گیٹ سے جو شخص صبح کے ٹائم پہلا داخل ہوتا وہ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے اپنی سلطنت کا، اور 5 سال اس کی تابعداری کرتے، اس کو اپنا حاکم سمجھتے، بادشاہ سمجھتے، صدر سمجھتے، اور اس کے قوانین کو اس کو وہ فالو کرتے، اور 5 سال بعد وہ اس کو جو بادشاہ بنا، جو وہ شمالی گیٹ سے انٹر ہوا، اس کو اپنا بادشاہ بنایا، اس مملکت، اس سلطنت پہ 5 سال جس نے بادشاہت کی، اس کے بعد وہ اس کو معزول کر دیتے اور اس ملک کے فوجی آ جاتے، اور فوجی آ کے وہ اس کو پکڑ لیتے اور گرفتار کر کے ایک کشتی پہ بٹھا کے ایک بیابان، بنجر، ویران ایک جزیرے پہ اس کو چھوڑ آتے، جہاں وہ کچھ عرصہ زندہ رہتا، پھر کیونکہ زندگی کے ادھر آثار نہیں ہوتے تو وہ ادھر ریڑیاں رگڑ رگڑ کے کچھ عرصے بعد وہ مر جاتا۔ اسی طرح جب اس کو چھوڑ کے آتے، پھر اگلے دن صبح وہ شخص کا انتظار کرتے، جو پہلا شخص شمالی گیٹ سے آتا، ناردرن گیٹ سے آتا، اس کو وہ اپنا صدر بناتے، بادشاہ بناتے، اور 5 سال اس کی تابعداری کرتے، اور اس کو پھر 5 سال بعد اسی طرح پکڑ کے گرفتار کر کے معزول کر کے اس ویران بیابان اس جزیرے پہ جا کے چھوڑ آتے۔ ایک دفعہ کوئی سیانہ بندہ، ماسٹر صاحب جیسا خلیفہ، یہ میرے بھائی پیر سید ابو الفیض سید منیر احمد شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں، تو ہمارے لیے تو محترم ہیں یہ بڑے، تو ان جیسا بندہ کوئی پیران دا منن والا، وہ کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ تو یہ مال صاحب جیسا کوئی بندہ، خلیفہ صاحب جیسا جی ادھر سے صاحب آ گیا، اس نے 5 سال حکومت کی، بادشاہ بن گیا، اب اس کے معزولی کا ٹائم آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا اور کشتی پہ، اور وہ کہ مجھے ٹچ نہ کرو، مت پکڑو، مجھے گرفتار میں خود چلتا ہوں، کہاں چلنا ہے، انہوں نے کہا کشتی میں چلنا ہے فلاں جزیرے میں، اس نے چھلانگ لگائی، خود ہی وہ کشتی پہ چڑھ گیا، اس نے کہا چلو، اب دنیا ساری اکٹھی ہوتی ہے ایک منظر دیکھنے کے لیے، اور ایک ہی ایسا وہ ساری عوام اکٹھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ تو بڑے پریشان ہوئے، وہ فوجیوں نے کہا کہ جی آپ سے پہلے ہم نے کئی بادشاہ معزول کیے اور اس جزیرے پہ جا کے ہم نے پھینک دیے اور وہاں وہ اپنی موت مر گئے، اور لیکن ان کو گرفتار کرتے وقت، ان کو پکڑتے وقت، ان کو لاتے وقت، کشتی میں ڈالتے وقت وہ چیختے تھے، روتے تھے، ایڑیاں رگڑتے تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے، ہم پکڑ پکڑ کے کشتی میں ڈالتے تھے، وہ کشتی سے باہر آ جاتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں لے چلو اور ہاتھ نہ لگاؤ، اور خود آپ چھلانگے لگا لگا کے آپ کشتی میں بیٹھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی وجہ یہ ہے، صاف سی بات ہے، 2 لفظی وجہ ہے۔ انہوں نے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جتنے یہ 5 سال میری زندگی کے یہ گزرے، یہ جو 5 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں نے ساری ڈیولپمنٹ ہی اس جزیرے میں کرائی ہے جس میں تم نے ہمیں چھوڑنا جاتے۔
اب کیا کہ اس نے ادھر محل بنا دیے، سڑکیں بنا دی، دکانیں پلازے بنا دیے، اور انہوں نے وہ ادھر پوری ضروریات زندگی اس جزیرے میں وہ کر لی، اور وہ جب گرفتار ہو گئے، چلو میں اس دنیا سے بہتر کے حالات اس نے اس کر لیے۔ میری آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، ہم جس دنیا میں جس زندگی میں رہ رہے ہیں اس کو فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو لائف ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے۔ اور یہ صرف ایسے اس 5 سالہ دور کے طور پہ یہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں، اس لائف میں اپنی اس زندگی کی تیاری کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جیسے یہ ماشاءاللہ حاجی فقیر محمد صاحب، اللہ اللہ ہمیں رش کرتا ہے کہ یہ تو پیران نالوں بات یہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حاجی حسن الدین بولا صاحب مرحوم و مغفور، بڑے عشق والے، صادق الیقین مرید تھے، اور آج میں گواہی دے رہا ہوں اپنے پیر کی موجودگی میں کہ وہ صادق الیقین مرید تھے، اور اس سے بڑھ کے کسی جانے والے کے لیے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا پیر گواہی دے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور صادق الیقین مرید تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آپ کو اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اور جیسا پیر صاحب نے فرمایا کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا ادب، احترام اور ان کی غلامی میں بس یہ زندگی یہ ختم ہو جائے۔ اور ایک بات یہی کہ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا نام آئے تو سروں کو نہ صحیح نظروں کو جھکا لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، پیر و مرشد حضور پیر سید عمران ولی